نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، قبلہ رخ کھڑے ہوں، دونوں پاؤں سیدھے قبلے کی طرف ہوں، پھر جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کیجیے۔ نیت کے بعد دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں، اس طرح کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے حلقہ بنا کر پونچے کو پکڑ لیں اور 3 انگلیاں کلائی پر سیدھی رکھیں۔ عورتیں اپنے ہاتھ کاندھے تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھ لیں۔ نماز کے دوران نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، تیری ذات تمام عیبوں سے پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی بہت برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ثنا کے بعد یہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تسمیہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ فاتحہ پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ جب ختم ہو تو آپ دل میں آمین کہیں۔ آمین کا مطلب ہے اے اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے، وہ بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، وہ مالک و مختار ہے قیامت کے دن کا۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہم کو سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے رستے سے بچا جن پر تو نے غضب کیا، اور جو گمراہ ہو گئے۔ اس دعا کو قبول فرما۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی چھوٹی سی سورت جو آپ کو یاد ہو آپ وہ پڑھیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھی۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھکیں۔ رکوع کا طریقہ سن لیجیے۔ رکوع میں دونوں ہتھیلیاں
گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھیے، پنڈلیاں سیدھی کھڑی کیجیے، دونوں کوہنیاں بھی سیدھی رکھیے، کمر پھیلائیے اور سر کو کمر کے برابر سیدھ میں اور نگاہیں دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پر رکھیں۔ جب آپ رکوع میں جھکے ہوئے ہوں تو 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ 3 مرتبہ کے علاوہ آپ 5 مرتبہ بھی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم کا ترجمہ یہ ہے: پاک ہے میرا رب جو بڑا بزرگ ہے۔ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور مکمل طور پر کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہیے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد، اس کا مطلب ہے اے اللہ سب تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ جب آپ مکمل طور پر کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہہ چکیں تو اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں۔ سجدے کا طریقہ سن لیجئے۔ سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے پنجے زمین پر رہیں اور کلائیاں اور کوہنیاں زمین سے اونچی ہوں اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے اور ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں۔ سجدہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے: پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھ رکھیں، پھر دونوں ہاتھ کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھیں۔ سجدے میں 3 مرتبہ یہ پڑھیں: سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سبحان ربی الاعلی کا مطلب ہے پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی۔ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر میں آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں، لیکن یہ سبحان اللہ کہنا نہیں ہے بلکہ اتنے وقت بیٹھیں اور اس طرح بیٹھیں جیسے 2 زانوں ہو کر بیٹھتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جا کر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھیں۔ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور اسی طرح ہاتھ باندھ لیں جیسے پہلی رکعت میں باندھے تھے۔ اب یہ دوسری رکعت شروع ہو گئی۔ دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی اور سورت پڑھیں، مگر یہ خیال رکھیں کہ دوسری رکعت میں پڑھی جانے والی سورت پہلی رکعت میں پڑھی گئی سورت سے بڑی نہ ہو۔ سورت پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیے۔ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں اور مکمل طور پر کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہیے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے 2 زانوں بیٹھ جائیں۔ پھر ذرا سے وقفے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدے میں چلے جائیں اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے 2 زانوں بیٹھ جائیں۔ اس طرح بیٹھیں کہ سیدھا پاؤں کھڑا ہو اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، اور بائیں پاؤں پر بیٹھ کر یہ پڑھیں، اسے پڑھتے وقت نگاہیں گود میں ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحیات پڑھتے ہوئے جب آپ اس مقام پر پہنچیں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو تو لا الہ پر شہادت کی انگلی کھڑی کر کے الا اللہ پر انگلی چھوڑ دیں. اس کے بعد یہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اس دعا کے علاوہ کوئی اور مسنون دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. دعا پڑھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے داہنی طرف منہ پھیریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر یہی کہتے ہوئے بائیں طرف منہ پھیریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام پھیرنے کے بعد دعا پڑھیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ تو تھی اس نماز کی ترتیب جو 2 رکعت والی نماز ہوتی ہے. اگر آپ نے 3 یا 4 رکعت والی نماز کی نیت کی تھی تو دوسری رکعت کے دونوں سجدے مکمل کر کے جب بیٹھیں تو صرف اتحیات پڑھیں، درود شریف اور دعا نہ پڑھیں. اتحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لیں جیسے پہلی 2 رکعتوں میں باندھے تھے. اب اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں، لیکن اگر واجب یا سنت یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت پڑھ کر رکوع میں جائیں. یہ رکعتیں مکمل کر کے 2 زانوں بیٹھ کر وہی پڑھیں جو 2 رکعت والی نماز میں بیٹھ کر آپ نے پڑھا تھا، یعنی اتحیات، درود شریف اور دعا. اس بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں اور اس کے بعد سلام پھیر کر دعا